بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو صرف تاریخ نہیں بلکہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ عظیم ہستیاں تھیں جنہوں نے اسلام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ ان کا ایمان صرف زبان تک محدود نہیں تھا بلکہ ان کے دل، ان کے اعمال اور ان کی سوچ سب ایمان کے مطابق تھی۔ صحابہ کرام کا ایمان ایسا مضبوط تھا کہ وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے تھے، چاہے غربت ہو، چاہے جنگ ہو، چاہے دشمنوں کا خوف ہو، ان کا یقین کبھی کم نہیں ہوتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کامیابی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اسلام کی دعوت شروع ہوئی تو مسلمانوں پر ظلم کا ایک طویل دور شروع ہوا۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو مارا پیٹا گیا، ان کا معاشی بائیکاٹ کیا گیا اور انہیں اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی گئی، مگر صحابہ کرام نے اسلام نہیں چھوڑا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پر لٹایا گیا، سینے پر بھاری پتھر رکھا گیا، مگر انہوں نے احد احد کہنا نہیں چھوڑا۔ یہ ایمان کی سب سے بڑی مثال ہے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کو جلتی ہوئی آگ پر لٹایا گیا، مگر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ایمان کی وہ طاقت تھی جو آج کے دور میں بہت کم نظر آتی ہے۔ صحابہ کرام جنگ کے میدان میں بھی ایمان سے مضبوط رہتے تھے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی مگر ایمان بہت زیادہ تھا۔ وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں فتح عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کامیابی تعداد سے نہیں بلکہ ایمان سے ملتی ہے۔ صحابہ کرام دنیا کو عارضی سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اسی لیے وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دنیا صرف ایک امتحان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ وہ ہر مشکل وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ انہوں نے اپنا سارا مال اسلام کے لیے خرچ کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر دنیا اور ایمان میں انتخاب کرنا ہو تو میں ایمان کو چنوں گا۔ صحابہ کرام موت سے نہیں ڈرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ موت ایک دروازہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ وہ شہادت کو سب سے بڑی کامیابی سمجھتے تھے۔ آج ہمیں بھی صحابہ کرام کے ایمان سے سبق لینا چاہیے۔ ہمیں دنیا کی محبت کم کرنی چاہیے اور آخرت کی فکر زیادہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام جیسا مضبوط ایمان عطا فرمائے، آمین۔ صحابہ کرام کی عبادت کا جذبہ حیرت انگیز تھا۔ وہ عبادت کو بوجھ نہیں بلکہ خوشی سمجھتے تھے۔ آج کے دور میں لوگ عبادت کو مشکل سمجھتے ہیں، مگر صحابہ کرام عبادت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ جب رات ہوتی تو مدینہ منورہ کی فضا عبادت کے نور سے روشن ہو جاتی تھی۔ مسجد نبوی میں لوگ صفوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ وہ لمبی رکعتیں پڑھتے تھے۔ ان کی نمازیں جلدی ختم نہیں ہوتی تھیں۔ وہ نماز میں اتنا وقت گزارتے تھے کہ ان کی راتیں عبادت سے بھر جاتی تھیں۔ مدینہ منورہ میں صحابہ کرام صرف فرض نماز پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ نوافل کی بھی کثرت کرتے تھے۔ وہ تہجد کی نماز کو بہت اہم سمجھتے تھے۔ وہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راتوں کو روتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ مجھے عذاب سے بچا لے۔ وہ اپنے نفس سے بھی ڈرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نفس انسان کو گناہ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے۔ وہ رمضان میں کئی بار قرآن ختم کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ صحابہ کرام صدقہ خفیہ طور پر دیتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا عمل صرف اللہ کے لیے ہو۔ وہ کہتے تھے کہ اخلاص کے بغیر عبادت کا اصل مزہ نہیں آتا۔ صحابہ کرام اپنی عبادت میں روتے بھی تھے۔ وہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ رمضان میں ان کی عبادت مزید بڑھ جاتی تھی۔ وہ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت کرتے۔ وہ اپنے گھروں میں بھی عبادت کا ماحول بناتے تھے۔ آج کے دور میں ہمیں بھی اپنی عبادت بہتر کرنی چاہیے۔
ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے اور اللہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام جیسا عبادت کا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔